سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ایک واقعہ بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ گزشتہ امتوں میں تم سے پہلے ایک بادشاہ گزرا، وہ اپنی مملکت میں رہا کرتا تھا، اپنی امور بادشاہت چلایا کرتا تھا۔ ایک دن اسے خیال آیا، وہ سوچنے لگا کہ ایک نہ ایک دن یہ حکومت ختم ہو جائے گی، ایک نہ ایک دن یہ حکومت ختم ہو جائے گی، جن کاموں میں الجھا ہوا ہے یہ کام تو اس کے بعد بھی چلتے رہیں گے، اور ان کاموں کی وجہ سے وہ اپنے رب کی عبادت نہیں کر پا رہا۔ تو یہ سوچ کے وہ ایک رات چپکے سے اپنے محل سے نکلا اور اپنے ملک کو چھوڑ کے دوسرے ملک میں داخل ہو گیا، اور وہاں جا کے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں سمندر کے کنارے اس نے وہاں ایک چھوٹی سی کٹیا ایک بنائی، اور معمول یہ بنایا کہ اینٹیں ڈھویا کرتا اور جو کچھ مزدوری ملتی اس میں سے کچھ کھانے کا انتظام کر لیتا، اور باقی جو تھا وہ اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیتا۔ وہ اسی معمول پر زندگی گزارتا رہا۔ ہوتے ہوتے جس ملک میں یہ اب آیا تھا اس کے بادشاہ کو خبر پہنچی کہ بھئی ایک اللہ والا کوئی آیا ہے دریا کے کنارے، اور اس طریقے سے وہ زندگی گزارتا ہے، سارا دن کام کاج کرتا ہے، شام کے وقت جو مزدوری ملتی ہے اپنا کھانا وغیرہ کھاتا ہے، باقی وہ اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیتا۔ جب بادشاہ کو یہ حال معلوم ہوا تو بادشاہ نے اس کے پاس بلاوا بھیجا۔ اب بادشاہ کو تو یہ نہیں پتا تھا کہ جس کو وہ بلا رہا ہے وہ بھی کسی دوسرے ملک کا بادشاہ ہے۔ اس نے انکار کر دیا، اس نے کہا مجھے کیا ضرورت ہے بادشاہ کے پاس جانے کی۔ بادشاہ نے دوبارہ پیغام بھیجا تو اس نے دوبارہ انکار کر دیا، بھی مجھے تیرے پاس آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، نہ مجھے تجھ سے کوئی کام ہے۔ خیر بادشاہ کو جب یہ پتہ چلا تو وہ اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ روانہ ہوا کہ چلو میں جا کے مل کے آتا ہوں اس بزرگ کو۔ اب جب وہ اس شخص کے پاس پہنچا جو دوسرے ملک کا بادشاہ تھا تو وہ اسے دیکھ کے بھاگ پڑا۔ تو بادشاہ نے اسے دیکھا اور اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی کہ میں اس کو پیچھے سے جا پکڑوں۔ اب یہ دونوں ایک دوسرے کے پیچھے تھے، تو بادشاہ نے اسے پیچھے سے آواز دی کہ اے بندہ خدا، آپ مجھ سے کیوں بھاگتے ہیں؟ میں آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا، کچھ پوچھنا چاہتا ہوں، مجھے کچھ سوالوں کا جواب چاہیے، آپ مجھے سوالوں کا جواب دے دیں۔ چنانچہ وہ جو بادشاہ تھا، جو درویش بن گیا تھا، وہ اپنی جگہ کھڑا ہو گیا۔ تو بادشاہ نے پوچھا اللہ آپ پہ رحم فرمائے، آپ کون ہیں؟ تو وہ درویش کہنے لگا کہ میں فلاں بن فلاں ہوں، فلاں ملک کا بادشاہ ہوں۔ جب میں نے پوری حقیقت حال پہ غور کیا کہ ساری زندگی تو ایسے ہے کہ ہم زندگی جیسے بھی گزارتے رہیں بالآخر موت ہے، اور مرنے کے بعد جو معاملہ ہے اللہ کے ہاں جب پیش ہونا ہے تو پھر بادشاہت کا تو معاملہ کچھ بھی نہیں۔ آج بھی ہم اگر دیکھیں تو اگر کوئی بڑا آدمی، بڑا سرمایہ کار، کوئی جاگیردار اگر مر جائے گا تو اس کے ورثاء اس کی قبر کے اوپر پتھر لگا دیں گے، قبر کے اوپر عمارت بنا دیں گے۔ قبر کے اندر تو میرے اپنے اعمال میرے ساتھ جائیں گے نا، وہاں تو کوئی میرے ساتھ روشنی نہیں بھیج سکتا، وہاں تو جو میں نے کمایا ہے زندگی میں، جو میں نے روشنی کی ہے۔ اس طرح کے صحیح بخاری کی ایک تعلیق ہے کہ بھئی ہر قبر والے کے اوپر اس کے اپنے اعمال کا سایہ ہے، جو اس کے اپنے اعمال ہیں، وہ اچھے ہیں تو اس کا اچھا سایہ ہے، وہ برے ہیں تو اس کا برا سایہ ہے۔ تو وہ کہنے لگا کہ میں نے جب سارا کچھ سوچا تو میں نے کہا یہ تو حکومت ساری مجھے عبادت سے روکے ہوئے، تو میں وہ سب کو چھوڑ چھاڑ کے تو میں اللہ کی عبادت کے لیے نکل پڑا۔ تو وہ جو بادشاہ تھا وہ کہنے لگا جو آپ نے کیا تو مجھے اس کی زیادہ ضرورت ہے، مجھے اس کی زیادہ ضرورت ہے۔ چنانچہ وہ بھی اپنی سواری سے اتر آئے اور یہ دونوں جو تھے جنگل کے راستے پر چل پڑے۔
دونوں جنگل کے راستے پہ چل پڑے اور دونوں اکٹھے ہو کر اللہ کی عبادت کرنے لگ پڑے، اور ان دونوں نے اللہ سے دعا کی کہ باری تعالی ہم دونوں کو موت اکٹھی آئے، اور ایسا ہی ہوا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، اگر میں مصر کے اس علاقے میں ہوتا نا، اس چھوٹے سے ٹیلے پر ہوتا، تو میں تمہیں ان دونوں کی قبریں بھی بتاتا، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے ان کی قبروں کی علامات بھی ذکر کی تھی۔ اگر میں مصر میں ہوتا نا اور اس چھوٹے سے ٹیلے پر ہوتا تو میں ان کی قبریں بھی بتاتا کہ یہاں ان کی قبور ہیں۔ تو ہم یہ جو قرآن میں پڑھتے ہیں نا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، جسے کہا گیا نا کہ کشتی جو ہے نا جب تک پانی کے اوپر رہے تب تک کشتی کی بقا ہے، لیکن اگر پانی کشتی کے اندر آ جائے گا تو پھر وہی کشتی ہلاک ہو جائے گی، پھر اس کشتی کی بقا نہیں رہے گی۔ تو ہم دنیا کے ساتھ یہ معاملہ اختیار رہیں کہ دنیا کے ساتھ تو رہیں، لیکن دنیا کے معاملات سے اپنے آپ کو آلودہ نہ ہونے دیں۔ ہم دنیا میں رہیں، دنیا کے ساتھ معاملات رہیں، اپنے اختیار رکھیں، لیکن اس قدر جس طرح کشتی پانی کے ساتھ رہتی ہے لیکن پانی کشتی کے اندر داخل نہیں ہوتا۔ اگر پانی کشتی کے اندر داخل ہو جائے تو پھر کشتی ہلاک ہو جائے گی، کشتی نہیں رہے گی۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ہمیں یہی سبق دیا کہ دنیا میں رہو، لیکن دنیا میں رہ کر اپنے مالک کو نہ بھولو۔ دنیا میں رہو اور دنیا میں رہ کر اپنی ذمہ داریاں جو ہیں ان کو ادا کرنے کی کوشش کرتے رہو، ورنہ انسان کی جو فطرت ہے وہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے 1400 سال پہلے بیان کر دی، اور کتنی مشہور روایت اور ہم نے اس سے پہلے کئی بار پڑھی ہے، اور آپ دیکھیے گا کہ انسانی فطرت کتنی اس سے مطابقت رکھتی ہے۔ فرمایا اگر انسان کو، ابن آدم کو ایک وادی سونے کی مل جائے تو اس سے اس کا پیٹ نہیں بھرے گا۔ آپ دیکھ لیں، وہ مزید کی خواہش رکھتا ہے، وہ چاہے گا کہ میرے پاس ایک اور وادی سونے کی ہو۔ وہ 2 وادیاں بھی سونے کی ہو جائیں تو پھر اس کا پیٹ نہیں بھرتا، وہ کہے گا میرے پاس ایک اور وادی سونے کی ہو۔ آپ دنیا میں پھر کے دیکھ لیں کہ جس کے پاس دولت کا انبار لگا ہو تو اس کی ہرس جو ہوتی ہے وہ مزید بڑھتی رہتی ہے۔ فرمایا نا کہ انسان جیسے جیسے بوڑھا ہوتا ہے اس کی 2 چیزیں جوان ہو جاتی ہیں، اس کی ہرس اور اس کی جو امید ہے وہ بڑھتی رہتی ہے۔ جس کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کا سہارا دے دے، اس کو اللہ تعالیٰ اپنی معرفت کی پہچان عطا کر دے، اپنی معرفت عطا کر دے، وہ ان چیزوں سے بچ جاتا ہے۔ ورنہ پھر یہی ہوتا ہے کہ وہ پاؤں قبر میں ہوتے ہیں اور دنیا کی فکر میں لگا ہوا ہوتا ہے۔ اللہ سے یہ دعا کریں کہ باری تعالیٰ نے تو ہمیں بڑا واضح پیام سکھایا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی بتایا وفی الآخرۃ حسنہ، اور ہمیں یہ بھی بتایا کہ یہ جو دنیا ہے یہ آخرت کی کھیتی ہے، یہاں جو بھی کام کرو گے تم آخرت کو سنوارنے سے جانے کے لیے کرو گے۔ تو ہم یہاں جو بھی کام کریں آخرت کو سامنے رکھ کے کریں کہ ہمارے اس کام کا آخرت کے اوپر بھی اثر پڑے گا۔ تو ہم وہ کام کریں کہ ہمارے اس کام کا آخرت کے اوپر اچھا اثر پڑے۔ اللہ سے دعا کریں کہ باری تعالی ہم تمام کی دنیا بھی اچھی فرمائے اور اپنی رحمت کا صدقہ ہم تمام کی آخرت بھی اچھی فرمائے۔ آمین ثم آمین۔